جی پیراگراف 4 دا اسکوپ آف اینی فیلڈ ان ٹرمز آف مارکیٹ. اسکوپ آف اینی فیلڈ کسی بھی شعبے کا اسکوپ، کسی بھی شعبے کی اہمیت ان ٹرمز آف مارکیٹ، مارکیٹ کے ٹرمز میں، مارکیٹ کے تناظر میں، مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے شوڈ مارکیٹ ڈیمانڈ، مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی، اسے بھی بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. یعنی آپ نے کسی بھی فیلڈ کو اگر چوز کرنا ہے تو مارکیٹ کے اندر اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنی اس کی ورتھ ہے، ویلیو ہے، اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دا اسکوپ آف اینی فیلڈ ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈیمانڈ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی، اور اسے بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے. وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی دا سگنیفیکینس آف ہائرنگ ٹرینڈس. ہم عملی طور پر جاب پر رکھے جانے والے جو رجحانات ہیں ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے، ان سے انکار نہیں کر سکتے. ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی، ہم عملی طور پر حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. دا سگنیفیکینس آف ہائرنگ ٹرینڈس، جاب پر رکھے جانے کے جو رجحانات ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے، منہ پیچھے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ڈیکیڈ اگو، ایک اشرہ پہلے، ڈیکیڈ 10 سال قبل، وین کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز ور ان ڈیمانڈ، جب کمپیوٹر سائنس کے جو ماہرین تھے، جو ماہر تھے، ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے لگی، ان کا بہت زیادہ طلب ہونے لگی. میسز آف ایم ایس سی کی ایک کثیر تعداد، ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز، ایم ایس سی اسٹینڈ فار ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز، یعنی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز کی ایک کثیر تعداد، اسٹوڈنٹس فلڈڈ دا مارکیٹ، ان کا ایک کثیر تعداد میں ایک سیلاب امڈ آیا. یعنی ایم ایس سی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا مارکیٹ کے اندر ایک سیلاب امڈ آیا. ود ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹس، تو جو کہ شدید حد تک مایوس کن نتائج برآمد ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی جو ایم ایس سی تھی، یعنی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس جو تھا، یہ کم تھا، لیکن ڈیمانڈ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو اس لیے جو نتائج تھے وہ مایوس کن نکلے. اس لیے آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ اپنا وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور مارکیٹ میں آپ کو اس ڈگری سے جاب بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. ان چیزوں کو بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی وہ ایک سبجیکٹ کی یا ڈسپلن کی یا کیریئر کی سلیکشن کرنے جا رہا ہوتا ہے. اور کیسے اس سلیکشن کو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں. پیراگراف 9 اسی کے متعلق ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کیریئر کاؤنسلرز، کیریئر کے مشیر، کیریئر کی مشاورت دینے والے، شعبے کی، پیشے کی مشاورت دینے والے، آر جنرلی ویل انفارمڈ، عام طور پر وہ بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہے. اباؤٹ سچ ٹرینڈس، اس طرح کے رجحانات کے بارے میں ان کے پاس کثیر تعداد میں معلومات ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے. دے کین پلے اے کی رول، وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. دے کین پلے اے کی رول ان گائیڈنگ دا یوتھ ٹورڈز اے ریوارڈنگ پروفیشن، نوجوانوں کو ایک منافع بخش پیشے کی طرف گامزن کرنے کے لیے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. دس ہائی لائٹس دا امپورٹنس آف اے فل ٹائم کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ دا اسکول لیول. یہ جو چیز ہے، یعنی کیریئر کاؤنسلر کتنے اہم ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے، اس بات پر زور دیتی ہے. دس ہائی لائٹس، اس بات پر یہ زور دیتی ہے، دا امپورٹنس آف اے فل ٹائم، ایک کل وقتی کیریئر کاؤنسلنگ، یعنی مشاوراتی جو شعبہ ہے اسکول کی سطح پر، اس کو وجود میں لایا جانا چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کو یہ اجاگر کرتا ہے. دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، اس شعبے کی جو جاب ہوگی، جو کام ہوگا، شوڈ بی ٹو ڈٹرمن دا پرسنالٹیز آف اسٹوڈنٹس، وہ طلباء کی شخصیتوں کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، ان کو جاننا ہوگا، ان کو پرکھنا ہوگا. ٹو آبزرو، ان کا مشاہدہ کرنا ہوگا. اینڈ اینالائز دیئر انٹرسٹ، اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو ان کی دلچسپیاں ہیں، ان کو جج کرنا ہوگا. اینڈ ٹو سجیسٹ سوٹیبل کیریئرز، اور ان کے لیے جو موضوع کیریئرز ہوں گے، جو پیشے ہوں گے، ان کو تفویض کرنا ہوگا، ان کو سونپنا ہوگا، ان کے بارے میں بتانا ہوگا. اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیچیوڈ، ان کے طبعی ملان، ان کا جو ٹینڈنسی ٹو بیہیو ہے، ان کا جو ایپٹیچیوڈ ہے، اس کے مطابق ان کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. کیا ان کو یعنی جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں یہ والے ان کو پڑھنے چاہیے، یا ان کو
کیمسٹری کے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے یا آرٹس کے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے، میتھمیٹکس، یہ والی چیزیں ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایک جو کیریئر کونسلر ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ جو ڈگری لینے جا رہا ہے اس ڈگری کے بعد اس کو جاب بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، مارکیٹ کے اندر ٹرینڈز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ان کے بارے میں وہ آگاہ ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے لیول پر بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، تو بچہ اس طرح پڑھنے کے بعد جب مارکیٹ میں آئے گا تو وہ ویل اویئر ہوگا، اس کا شوق ہوگا، انٹرسٹ ہوگا، اس کی پرسنالٹی سے وہ میچ کرتا ہوگا، تو وہ سیٹ پر بیٹھ کر کروڑوں روپے بھی کما رہا ہوگا تو پرسکون بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی اور قوم کی صحیح معنوں میں خدمت بھی کرے گا. اس لیے اس کو فل وقتی جو کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ اسکول لیول پر ہی لانچ کرنا چاہیے، تاکہ وہ بچوں کی ایپٹیچیوڈ، ان کا جو یعنی ایک بچہ جو ہے وہ ڈرائنگ کرنا چاہتا ہے تو اگر آپ روک بھی دیں تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ڈرائنگ کرے گا. ایک بچہ سنگر بننا چاہتا ہے، کرکٹر بننا چاہتا ہے، رائٹر بننا چاہتا ہے، بک رائٹر، یعنی کچھ بھی وہ بننا چاہتا ہے تو وہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. اور ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ لگاتے ہیں، کاؤنسلر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا نیچرل ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کی ریزننگ کون سی، ریزننگ انٹیلیجنس بیٹر ہے، اس کی اسپیلنگ انٹیلیجنس بیٹر ہے، اور ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی. آگے جی، موسٹ آف دا پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس فائنڈ دیمسیلز ان اے فکس. بہت سارے والدین اور طالب علم اپنے آپ کو ایک الجھن میں پاتے ہیں. وین ڈیسائڈنگ آن اے کیریئر، جب وہ کیریئر پر فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک الجھن میں، کمپلیکس میں پاتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ رکھا جائے. پیرنٹس آر ان اویئر آف مارکیٹ ٹرینڈس. جو والدین ہوتے ہیں عموماً مارکیٹ یعنی مارکیٹ کے اندر جو رجحان آتے ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہوتے. ایجوکیشنل سسٹم، تعلیمی نظام سے، اینڈ اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن، اور کسی بھی خاص مضمون کا جو اسکوپ ہے، جو اہمیت ہے، ان ساری چیزوں سے والدین واقف نہیں ہوتے. اس لیے وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں نہ مارکیٹ کا، نہ پرٹیکولر ڈسپلن کا، اور نہ ہی ایجوکیشنل سسٹم کا. سملرلی 14-15 ایئر اولڈ اسٹوڈنٹس، اسی طرح جو 14 سے 15 سال کے بچے ہوتے ہیں میٹرک لیول پر، آر ناٹ میچیور انف، وہ اتنے زیادہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوئے ہوتے ٹو میک سچ لائف چینجنگ ڈیسیجنس، کہ وہ زندگی کو تبدیل کر دینے والے جو فیصلے ہیں وہ بذات خود کر سکیں، کیونکہ وہ 14-15 سال کے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑی ایک الجھن بن جاتی ہے، فکس بن جاتی ہے. آگے کویسچن وہ پوچھ رہا ہے، ہاؤ ڈو کیریئر کاؤنسلرز ہیلپ یو چوز دا رائٹ پروفیشن. تو یہ جو اوپر لائن ہے، دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیریئر کاؤنسلرز شوڈ بی ڈیٹرمن دا پرسنالٹیز آف اسٹوڈنٹس ٹو آبزرو اینڈ اینالائز دیئر انٹرسٹ اینڈ ٹو سجیسٹ سوٹیبل کیریئرز اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیچیوڈ. تو یہ کام کرتے ہیں کیریئر کاؤنسلرز، یہ آپ کی اس سینس میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرنے کے بعد، آپ کے ایپٹیچیوڈ کو، آپ کے نیچرل ٹیسٹ کو، ان ساری چیزوں کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. آگے، سو اٹ از وائڈلی فیلٹ، اس لیے اس کی بہت شدید حد تک ضرورت محسوس کی گئی، دیٹ کیریئر کاؤنسلنگ مسٹ بی پروموٹیڈ فرام اسکول لیول، کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے، جو پیشے کی یا شعبے کی جو مشاوراتی سلسلہ ہے، جو کاؤنسلنگ ہے، اس کو سکول کی سطح سے ہی ترقی دینی چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے. ونس اے فیلڈ ہیز بین سلیکٹڈ، ایک مرتبہ اگر آپ نے ایک شعبے کو چوز کر لیا ہے، اس کا انتخاب کر لیا ہے، دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو انٹر دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس خاص شعبے کے اندر داخل ہونے کا. وچ ڈگریز، کون سی ڈگریز، سرٹیفکیشنز، سرٹیفکیٹس، کورسز اینڈ سبجیکٹس شوڈ بی آپٹڈ فار. کون سی ڈگریز، سرٹیفکیٹس، کورسز اور مضامین اس پرٹیکولر فیلڈ کے لیے آپ نے انتخاب کرنے، آپٹ کرنے ہیں، یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ آلسو کنسلٹ سکسیزفل اسٹوڈنٹس، ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ کامیاب سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ مشورہ کرے، اینڈ پروفیشنلز اور ماہرین کے ساتھ آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ، اس خاص شعبے کے جو چیتے ہوتے ہیں، جو اس کے اندر ماہرین ہوتے ہیں اور جو سکسیزفل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹ کرے، مشورہ کرے، کاؤنسلنگ کرے، پھر ہی اسے آئیڈیا ہوگا. فالوئنگ از اے بریف انٹروڈکشن ٹو ویریس کاؤنسلنگ چوائسیز. نیچے چند کیریئر کی جو چوائسیز ہیں، یعنی جو کیریئر رکھے جا سکتے ہیں، ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے. دس از دا آؤٹ کم آف اے سروے، یہ ایک تحقیق کا نتیجہ ہے، آؤٹ کم ہے، کنڈکٹڈ امنگ سینئر اسٹوڈنٹس، جو کہ سینئر طلباء پر کنڈکٹ کی گئی تھی ریسرچ سروے، اینڈ پروفیشنلز اور ماہرین پر، ٹو نو دا موسٹ سوٹیبل پاتھ وے فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ. ان کے جو زیادہ موضوع فیلڈز تھے، ان کے جو رستے جس کا انہوں نے انتخاب کیا، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا جو نیچے دیا گیا، اس کو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں. اینڈ پروفیشنلز
سینئر اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلز، سینئر اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل پر یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا ہے ٹو دا موسٹ سوٹیبل پاتھ، زیادہ موزوں رستے کو جاننے کے لیے فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ، ان شعبوں کا جو انہوں نے سلیکٹ کیے تھے.